بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدنی علما. آئیے جانیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں کیسے آئے. آئیے اس واقعہ کو عاشقانہ انداز میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش. غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی. مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے. سارے صنادید عرب جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف صف آرا ہیں، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے. اس کے تصور خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے. میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نژاد غلام ہے. عرب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب صرف میرا ہے. امیہ نے تیور بدل کر تاجر کو جواب دیا. پھر امیہ کہنے لگا، تمہاری اس سے بات ہوئی ہے، وہ تمہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مکہ کے تاجر نے پھر سوال کیا. کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا. غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء سے ہے، دل سے نہیں. میں تمہاری خدمت سے انکار کروں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعزیز ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں. کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں. حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر سعد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے منع نہیں ہے. امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس طرح سے بیان نقل کیا. اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے، یعنی اس سے بچنا اب بہت مشکل ہے. ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے. یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا. پھر وہی دوپہر کا وقت تھا. آسمان سے چنگاری برس رہی تھی. لالا کی طرح دہتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا. اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا بدن کروٹ نہ بدل سکے. ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے. آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں بند تھی اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، اے بلال بتا، کیا اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے. بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ آخری بار سن لے کہ اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا. سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا.
شدت کرب میں لڑزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھو لے۔ میری فتح سرخروئی کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکرے نور کے دم قدم سے کلمے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔ آج فضاؤں میں ہر طرف خوشی کی ادا بھی بکھرے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انس میں بھی ایک حسرت ناک خوشی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں چمنستان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندلیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج چہرہ مبارک پر غیر معمولی اندوہ کے آثار تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دل گداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک رہا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاملے رخ کا غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جانسار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں گار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کا یہ دور انگیز سرگزشت سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان رحمت بھیگ گئی۔ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گرہن نہیں رہ سکتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم غسار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیہ اسی لیے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زندان سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد چارہ سازی خدا کے تئیں محبوب ترین عمل ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نگارے خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم اظہار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی سے جھومتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے تان کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، تو ایک عرب کا ذہین ترین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو، تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف پیدا نہیں ہو سکا، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں تم مات کیسے کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہے دیکھنے کے قابل اور نہ اسے کوئی ہنر آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا عیبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ عیبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق معنی خیز تبسم کے ساتھ دو لفظوں میں جواب مرحمت فرمایا، خوب ناخوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے تئیں ہنر ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، میں تو اس کی وہ بھی قیمت نہیں ادا کر سکا جو دونوں جہانوں میں اس کی زیادہ ہے۔ جس روح زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اس کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں انہیں دو جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جیسے خبیث ترین کافر کی غلامی سے امت کے غمخوار شافع روز شمار جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے عاشق بلال، کون بلال؟ وہ بلال جو سلگتے انگاروں پر اف تک نہ کرنے والے بلال، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔